تو اس نے آواز دی اپنی بڑی بہن کو اور اماں کو آواز دی، تو اس نے کہا کہ میں نے تم سے چوری جو ہے تمہاری بہن کی شادی کر دی ہے اور ایک دوسرے گاؤں وہ چلی گئی ہے اپنے سسرال۔ اس کی چھوٹی بہن بہت رہی اور اس نے کہا اماں اب مجھے معاف کرو، اب مجھے اپنی بڑی بہن کے پاس جانا ہے۔ اس کے علاوہ اس نے کچھ نہیں کہا اور وہ بھاگ کر وہاں سے باہر ڈھونڈنے لگی کہ میری بہن نے رنگ کہاں پھینکا۔ کافی دیر بعد اسے وہ رنگ مل گیا اور وہ اس پر چلتی گئی اور جب وہ گاؤں میں پہنچی، 2-3 دن کے بعد جب وہ گاؤں میں پہنچتی ہے تو وہاں پر رنگ ختم ہو جاتا ہے اور اس کے آگے آبادی شروع ہو جاتی ہے۔ تب اسے پتہ نہیں چلتا کہ اس کی بہن کا جو گھر ہے وہ کون سا ہے۔ اور خوش قسمتی تو یہ ہوتی ہے کہ جس گھر میں اس کی بڑی بہن کی شادی ہوئی ہوتی ہے وہ ایک بہت ہی بڑا اور سلطنت کا ہی ایک گھرانہ ہوتا ہے، لیکن ان میں سے کوئی بادشاہ نہیں ہوتا، بٹ وہ بہت ذمہ دار لوگ ہوتے ہیں۔ وہ جاتی ہے اور پھر وہ سوچتی ہے کہ اب آگے میں اپنی بہن کا رنگ جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے، میری بہن نے جو رنگ پھینکا تھا، تو اب میں اس کا گھر کیسے ڈھونڈوں۔ وہ اس بات پر کافی پریشان ہو جاتی ہے۔ وہ ایسا کرتی ہے کہ آگے جو ہے ایک فقیر کی طرح اپنے دوپٹے میں لوگوں سے آٹا اکٹھے کرنے لگ جاتی ہے کہ اگر میری بہن کی شادی ان میں سے کسی گھرانے میں ہوئی ہے تو وہ مجھے آٹا ڈالنے تو آئے گی، جیسے ہمارے گھر فقیر آ جاتا ہے تو ہم اسے آٹا ڈال دیتے ہیں یا کچھ دے دیتے ہیں جو وہ استعمال کر سکے۔ تو وہ ایسے ہی کرتی ہے اور چلتی رہتی ہے اور گھروں سے آٹا اکٹھا کرتی رہتی ہے۔ آخر کار ایک ایسے گھر کے بڑے سا گھر ہوتا ہے، اس کے دروازے پر آتی ہے اور بھیک مانگتی ہے۔ تو اس کی جو بہن ہوتی ہے اسے پتہ ہوتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو میری بہن ہی ہو، تو وہ بھاگ کر جاتی ہے اور دیکھتی ہے کہ میری بہن ہے یہ۔ وہ اسے دیکھ کر اتنا خوش ہوتی ہے، ایک دوسرے کو گلے لگا کر وہ لوگ کافی دیر تک روتی ہے۔ پھر وہ اپنے سسرال والوں سے کہتی ہے کہ یہ میری چھوٹی بہن ہے۔ کچھ عرصے تک اس کی چھوٹی بہن اس کے ساتھ ہی رہتی ہے۔ اس کے بعد وہ اپنے دیور سے جو ہے اپنی چھوٹی بہن کی شادی کر دیتی ہے۔ بادشاہ سلامت کی بیٹیاں کہاں سے کہاں پہنچی یہ آپ دیکھیں۔ پھر دونوں کا گھر بس جاتا ہے۔ ایک دن بڑی شہزادی کا شوہر آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ ہمارے گھر ایک بہت بڑا بادشاہ جو ہے وہ دعوت پر آ رہا ہے اور کھانوں کا انتظام کرو، الگ الگ کھانے بنانا۔ ایسا ہی ہوتا ہے، بادشاہ آ جاتا ہے، وہ بیٹھتا ہے تو شہزادیاں دیکھ کر حیران رہ جاتی ہیں، کیونکہ جو شخص بادشاہ دعوت پر آتا ہے وہ ان کا باپ ہوتا ہے۔ وہ اسے دور سے دیکھ لیتی ہیں اور اس کے سامنے نہیں جاتی۔ اس بات کو کافی سال گزر چکے ہوتے ہیں کہ جب وہ چھوٹی تھی تو وہ انہیں جنگل میں چھوڑ کر گیا تھا۔ اس بات کو قریباً ہمارے لحاظ سے اگر دیکھیں 10 سال گزر چکے ہوتے ہیں، ان کی شادیاں ہو گئی ہوتی ہیں۔ تو بادشاہ جو ہے وہ آتا ہے، دسترخوان پر بیٹھتا ہے، سارے کھانے کھاتا ہے۔ تو ایک کھانا جو ہوتا ہے وہ نہ میٹھا ہوتا ہے نہ پھیکا ہوتا ہے، نہ اس کا کوئی لذت ہوتی ہے اور نہ ہی وہ بد ذائقہ ہوتا ہے، وہ بس ایک بے رنگ سی چیز ہوتی ہے، اس کے مزاج کی کچھ سمجھ نہیں آتی۔ تو بعد میں کھانا کھانے کے بعد بادشاہ سے پوچھا جاتا ہے، اس کی ایک بیٹی آتی ہے چہرے پر پردہ ڈال کر تاکہ میرا باپ اتنی جلدی مجھے نہ پہچانے۔ وہ پوچھتی ہے کہ بادشاہ سلامت آپ کو، جیسے ہم لوگ مہمان سے پوچھتے ہیں کھانا دینے کے بعد کہ آپ کو کھانا کیسا لگا، کہ بادشاہ سلامت آپ کو کھانا کیسا لگا؟ تو بادشاہ کہتا ہے باقی سارے کھانے تو بہت لذیذ تھے، لیکن جو ایک کھانا میں نے کھایا نہ اس کا ذائقہ اچھا تھا اور نہ برا تھا، کچھ سمجھ نہیں آیا، وہ ایک ہی جگہ پر حلق میں اٹک گیا۔ اس کے بعد وہ اپنی بہن کو بلاتی ہے اور اپنے چہرے سے پردہ ہٹا کر کہتی ہے کہ یہ ان رومالوں کی طرح ہے جنہیں آپ لٹکا کر چلے گئے تھے، نہ ان کی سمجھ آئی تھی اور نہ ہی ہمیں کچھ پتا چلا۔ یہ کھانا اسی طرف ہے اور ہم تمہاری وہ بیٹیاں جنہیں تم جنگل میں چھوڑ کر گئے تھے۔ بادشاہ یہ دیکھ کر بہت حیران رہ جاتا ہے، قسمت کا کھیل اسے اس طرح اس کے ساتھ قسمت کھیل کھیلتی ہے کہ وہ مڑ کر اپنی بیٹیوں کے پاس جاتا ہے اور وہ بہت خوش ہوتا ہے، اپنی بیٹیوں سے گڑ گڑا کر معافی مانگتا ہے۔ بیٹیاں باپ سے بہت پیار کرتی ہیں، اسی لیے وہ اپنے باپ کی کوئی بھی غلطی معاف کر دیتی ہیں۔ ایک بیٹی کو یہ پتہ ہے کہ وہ اپنے باپ کی تکلیف برداشت نہیں کر سکتی۔ وہ جب اپنے باپ کو روتا ہوا دیکھتی ہیں تو شکایت کرتی ہیں کہ آپ نے ہمارے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ وہ ان سے معافی مانگتا ہے اور اس کے بعد اپنی سلطنت اور اپنی بیوی کو وہیں چھوڑ کر اپنی بیٹیوں کے ساتھ اسی گاؤں میں رہ جاتا ہے۔ تو یہ تھی ہماری آج کی کہانی۔ کیسی لگی آپ کو مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا، اور ایسے ہی ہم آپ کے لیے اچھی اچھی سٹوریز یوٹیوب پر لے کر آتے رہیں گے۔ انہیں ہمیں لائک کیجیے، ہمیں سبسکرائب کیجیے ہمارے چینل کو، اور اسٹوری کو اگر آپ اچھی لگے تو شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ تھینک یو سو مچ سب کا۔